اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہ سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ البقرہ جو 286 آیات پر مشتمل ہے، تقریباً 2.5 پاروں پر پھیلی ہوئی ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ قرآن حکیم کی حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت ہے، لیکن یہ معاملہ صرف حجم کا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنام القرآن قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا لکل شیء سنام، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ وسنام القرآن البقرہ، سنام القرآن، قرآن کی چوٹی جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے، کہ یہاں سے اب پہلی منزل بھی شروع ہو رہی ہے اور پہلا گروپ بھی شروع ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو اگلی صورت آئے گی وہ اس کا جوڑا ہے، سورہ آل عمران، جس کی سب سے نمایاں علامت یہ نوٹ کیجئے، یہ بھی الف لام میم سے شروع ہوئی، اگلی بھی الف لام میم سے شروع ہوگی۔ اس کے بعد 2 صورتیں مدنی اور ہیں، لیکن ان دونوں میں نہ حروف مقطعات ہیں، نہ کوئی اور تمہیدی کلام ہے، براہ راست خطاب سورہ نساء میں یا ایھا الناس اور سورہ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا، کوئی تمہیدی بات نہیں، کوئی حروف مقطعات نہیں، براہ راست خطاب۔ وہ ایک جوڑا ہے سورہ نساء اور سورہ مائدہ، اور یہ ایک جوڑا ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الزہراوین بھی قرار دیا ہے۔ زہرا کہتے ہیں بڑی روشن چیز کو، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ آتا ہے، فاطمہ الزہراء، تو زہرا بہت روشن دمکتی ہوئی شے۔ الزہراوین، یہ 2 نہایت دمکتی ہوئی صورتیں ہیں جو قیامت کے دن 2 بدلیوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی، حضور نے فرمایا، اور جو لوگ ان صورتوں سے محبت کرتے تھے ان پر سایہ کریں گی۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، ہمیں اللہ تعالیٰ ان میں شامل فرما دے۔ اس سورہ مبارکہ کو 2 حصوں میں تقسیم سمجھیے۔ ویسے تو یہ کہ رکوع آئیں گے، پارے بھی بدلیں گے اس میں، لیکن حصے 2 ہیں۔ پہلے حصے میں اصل روح سخن سابقہ امت مسلمہ سے ہے، یہود سے، بنی اسرائیل سے۔ دوسرے حصے میں اصل خطاب موجودہ امت مسلمہ سے ہے، امت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اس کا ایک نام میں نے تجویز کیا ہے، وہ اس لیے تاکہ کچھ حقائق آپ کے ذہنوں میں ان ناموں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے۔ سورۃ الامتین، 2 امتوں کی صورت، اس لیے کہ تقریباً نصف اس کی ساری بحث جو ہے، مرکزی بحث، وہ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل، اور دوسرا نصف اس میں سارا خطاب وہ ہے موجودہ امت مسلمہ، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے تو یہ تو مدینہ میں حضور تشریف لا چکے ہیں، 12-13 سال جو ہے گزر چکے ہیں، اور ان 12-13 سالوں کے دوران 2/3 قرآن نازل ہو چکا ہے۔ اس میں جو بھی حکمت، فلسفہ اور بنیادی دعوت، یہ جو چیزیں مکی قرآن میں بیان ہوئیں، ان کا خلاصہ نچوڑ نکال کر یہاں 4 رکوعوں میں رکھ دیا گیا۔ الف لام میم، الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، یہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، علم نہیں پڑھ سکتے اس کو۔ الف لام میم، ہا میم، ہا علیحدہ، میم علیحدہ، اگرچہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں جڑے ہوئے، کاف ہا یا عین صاد لکھے ہوئے جڑے ہوئے، پڑھے جائیں گے علیحدہ علیحدہ، قطع علیحدہ کرنا۔ تو حروف مقطعات، ان کے بارے میں ایک بات تو جو ہے اجماعی ہے، سب کے نزدیک مسلم ہے، ان کا کوئی حتمی مفہوم اور ان کے حتمی معنی کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے۔ اس معنی میں یوں بھی کہا گیا یہ کوڈ ورڈز ہیں، جیسے کہ کوئی میسیجز جو ہیں ادھر ادھر بھیجے جاتے ہیں، سیکرٹ میسیجز، تو کچھ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بات واقعتاً صحیح سورس سے آ رہی ہے، واللہ عالم۔
جس وقت یہ صورت نازل ہو رہی ہے، میں عرض کر چکا ہوں کہ 12 سال ہو چکے تھے حضور کو اپنا فریضہ نبوت و رسالت ادا کرتے ہوئے۔ ایک جماعت اچھی بھلی تیار ہو چکی تھی جنہوں نے حضور کی دعوت پر لبیک کہا، ایمان لائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کیا۔ وہ ایک گروہ موجود تھا، یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ عثمان ہے، یہ طلحہ ہے، یہ زبیر ہے، یہ عبد الرحمن بن عوف ہے، یہ مصعب بن عمیر ہے، دیکھ لو۔ اور ایک گروہ وہ تھا کہ جو حق کو جان کر پہچان کر محض اپنی ضد اور ہٹ درمی کی باعث وہ کفر پر آ گیا تھا۔ اور اب ایک تیسرا گروہ پیدا ہو رہا تھا مدینے میں آ کر، وہ ابھی ایمبریونک سٹیج میں ہے، کہ جو داعی ہے، مدعی ہے کہ ہم مانتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں مانتے۔ یہ 3 قسم کے گروہ دنیا میں ہمیشہ پائے جائیں گے، ہمیشہ۔ اب میں اس کو لا رہا ہوں تعویل عام کی طرف۔ جب بھی کبھی کوئی دعوت اٹھے گی انقلابی، ایک ہوتا ہے واعظ و نصیحت، ٹھیک ہے، جس نے بھی فائدہ اٹھایا اٹھا لیا۔ ایک ہوتی ہے دعوت انقلابی، وہ انقلابی دعوت کا ہدف ہوتا ہے نظام کو بدلنا۔ نظام بدلتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ اس نظام میں جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اور جن کو پریولیجز حاصل ہیں، جن کے مفادات ہیں، وہ تو لازماً اپنے نظام کا تحفظ کریں گے۔ ٹکراؤ ہوگا، تصادم ہوگا، تصادم میں جانی نقصان بھی ہوگا، مالی نقصان بھی ہوگا۔ یہ گویا کہ کسی انقلابی دعوت کے لوازم ہیں۔ اگر یہ شے نہ ہو تو دعوت انقلابی ہے ہی نہیں۔ اس اعتبار سے ہر انقلابی دعوت کے جواب میں 3 طبقے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ کہ جو اس دعوت کو قبول کرتے ہیں دیانت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور پھر پوری جواں مردی کا ثبوت دیتے ہیں، ہر چہ بعد آباد، اب جو آئے سو آئے، جان دینی پڑے حاضر ہیں، مال دینا پڑے حاضر ہیں، کوئی تکلیف آئے، کوئی مشقت آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی قربانی کرے، حاضر۔ جب پکارا گیا واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی۔ خیریت جا راحت تن صحت داما، سب بھول گئی مصلحت اہل ہوس کی۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اڑ جاتے ہیں ضد پر، ہٹ درمی پر، ماننے کے باوجود، جاننے کے باوجود یہ بات تو ٹھیک ہے جو کہہ رہے ہیں، کیسے مان لیں؟ ہماری سیادت، ہماری چودراہٹ، ہمارے مفادات، ہمارے یہ ساری چیزیں ان سب کے اوپر زد پڑ رہی ہے۔ یہ لوگ اڑ جاتے ہیں اور پھر کوئی دعوت، کوئی نصیحت، کوئی مزید افہام و تفہیم ان کے حق میں مفید نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ صحیح بات ہے جو کہتے ہیں کہ سوتے کو تو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو کیسے جگائے؟ کوئی سویا ہوا ہے تو آپ اسے جگا دیں گے، جو جاگا ہوا ہے لیکن وہ بنا ہوا ہے، وہ اٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے اٹھا دیں گے اس کو؟ تو جو لوگ جان بوجھ کر حق کو پہچان کر رد کر دیتے ہیں، پھر ان کے حق میں کوئی دعوت، کوئی نصیحت، کوئی تبلیغ، کوئی انذار، کوئی تبشیر مفید نہیں ہوتی۔ تیسرا درجہ ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جو یا تو شروع میں آتے ہی شرارت کے ارادے سے، کوئی مصلحت ہے جس کی وجہ سے اس دعوت کو قبول کر لیا، کوئی ذاتی منفعت ہے جس کے لیے قبول کر لیا، یا یہ کہ شروع میں تو اخلاص کے ساتھ آتے ہیں لیکن جب قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو ان کے اندر سیرت و کردار کی وہ مضبوطی نہیں ہوتی کہ ہر چہ بعد آباد، یہ نہیں ہوتی۔ وہ پھر ڈگمگاتے رہتے ہیں، کبھی کچھ چلے پھر کہیں ٹھٹک کر رہ گئے، پھر کہیں کچھ چلے پھر ٹھٹک کر رہ گئے۔ یہ تیسرا طبقہ ہے کہ جو کہتا ہے، دعوی مدعی ہے کہ ہم نے مانا ہے، قبول کیا ہے، بات ٹھیک ہے، کچھ تھوڑا بہت چلتے بھی، لیکن جہاں مشکل آئی چھٹک کر کھڑے ہو گئے، عہدے منہ گر پڑے۔ یہ تیسرا طبقہ ہے۔ اس کے لیے لفظ ہمارے ہاں منافقین بھی ہے، لیکن اس رکوع میں آ کر، ابھی ان 4 رکوعوں میں نہیں بلکہ سورہ بقرہ میں مکمل میں بھی کہیں نفاق کا لفظ نہیں آیا ہے، اس لیے کہ اسے مرض سے تعبیر کیا گیا۔ یہ مرض ہے ایک، اور اس مرض کے ذریعے سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک نفاق کا بیج پڑ رہا ہے، جو ظاہر ہوگا تو منافقت پوری کی پوری کھل کر سامنے آ جائے گی۔ روگ ہے انسانی شخصیت کا، اس حوالے سے وہ تیسری، اور یہ چونکہ اہم ترین حصہ تھا اور یہ مرض اب شروع ہو رہا تھا، مدینے میں، مکے میں نہیں تھا، لہذا زیادہ تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ صدق اللہ العظیم۔